اس فرش ازاں کا اہتمام کرنے کے لیے جن برادران و خواہران نے دام درہم سخن تعاون فرمایا ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. صلوات. سب سے پہلے میں خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ صدیقہ طاہرہ کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہو سکوں اور آپ سادات و مومنین کی زیارت کر سکوں. سعادت ہے، اعزاز ہے، اور ایسی سعادت اور ایسا اعزاز جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. فرش عزا پہ آنا، ذکر محمد و آل محمد کی محفل میں حاضر ہونا، اپنی زندگی کے سارے پروگراموں کو پس پشت ڈال دینا، اپنی زندگی کا مرکز ذکر محمد و آل محمد کو قرار دینا، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. آج آپ کی خدمت میں میرے استاد بزرگوار قبلہ علامہ شیخ محمد شفا نجفی حفظہ اللہ تعالی نے تشریف فرما ہونا تھا، اور میں بھی کسی اور پروگرام میں تھا، لیکن ایک ایمرجنسی میٹنگ کال ہوئی اور اس میں ہماری مکتب تشیع کی طرف سے جو نمائندگی ہے وہ قبلہ استاد بزرگوار نے فرمانا تھی اسلام آباد میں، لہٰذا وہ حاضر نہ ہو پائے اور مجھے حکم دیا کہ آپ نے ضرور جانا ہے. اور استاد کا حکم بہر کیف باقی ساری مصروفیات پر فوقیت رکھتا ہے. استاد کے حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ خوشی کا احساس بھی تھا کہ ایک ذکر صدیقہ طاہرہ کی محفل ہے، دوسرا مومنین کی زیارت ہو جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا، یہ جملہ کوئی تکلف والا جملہ نہیں ہے کہ میں نے ایک زبان سے جملہ کہہ دیا، چونکہ میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں لہٰذا یہ جملہ کہنا بنتا ہے. نہیں، معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا، فرزند پیغمبر، میں عالم غربت میں، عالم تنہائی میں، عالم مسافرت میں یعنی پردیس میں جب بالکل تنہا ہو جاتا ہوں، پریشانی میرے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. فرزند پیغمبر، میں ایک کام کرتا ہوں، اس کام کے بعد میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. معصوم نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا آقا میں کچھ اپنے جیسے آپ کے محبت کرنے والے اکٹھے کر لیتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں جن کی زندگی کا مرکز و محور صرف آپ کا ذکر ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی فضیلتوں کا اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہے. پھر کیا کرتا ہے آقا؟ پھر محفل ہماری ہوتی ہے، ذکر آپ کا ہوتا ہے، زبانیں ہماری ہوتی ہیں، تذکرے آپ کے ہوتے ہیں. کب پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے تذکروں میں وہ پریشانی ختم ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے
جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جب آپ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے آقا، پھر وہ محفل ہماری کہاں رہتی ہے؟ گھر ہمارا ہوتا ہے، مسجد ہماری ہوتی ہے، امام بارگاہ ہمارا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہمارا ہوتا ہے، لیکن آقا جب تذکرہ آپ کا ہو جائے پھر سب کچھ آپ کا ہو جاتا ہے۔ آقا یہ جو محفل ہم سجاتے ہیں، محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس محفل کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اس محفل کی فضیلت کیا ہے؟ ایک روایت کا مفہوم عرض کر دوں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے ذکر کی محفل سجا کر ہمارے ذکر کو کرتے ہوئے، فضائل و مصائب کو بیان کرتے ہوئے، سنتے ہوئے اگر تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہاں سے ایک فرد کی صورت میں تو رخصت ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تجھے اٹھائے گا ایک فرد کے طور پر نہیں، ایک امت کے طور پہ اٹھائے گا۔ لَحُشِرْتَ أُمَّةً وَاحِدًا، یہ اعزاز ہے اس مجلس کا، اس محفل کا، جو مجلس و محفل ذکر آل محمد کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ایک شخص، میرا موضوع صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہے، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تھوڑے سے مطالب آپ کی اس مجلس اور اس سردی کے عالم میں یہاں بیٹھنے اور مجلس کا انعقاد کرنے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں، محفلیں، محافل ہمیں محمد و آل محمد کے قریب کرتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا؟ وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے۔ ان سے کوئی شخص ملا، سلام کیا اور کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے، مجھے ایک مجلس میں جانا ہے۔ توجہ چاہوں گا، آقا بہجت سے کہتا ہے میں نے مجلس میں جانا ہے۔ آقا بہجت نے کہا خدا تیرا مجلس میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، لیکن آج کے بعد اگر تو مجلس پہ جا رہا ہے، کوئی تجھ سے پوچھے کہاں جا رہا ہے، یہ نہ کہنا امام بارگاہ جا رہا ہوں، کہنا کربلا جا رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مجلسیں، یہ عزاخانے، یہ فرش عزا معمولی نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیا اور معصوم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے آقا جنت کیسی ہوگی؟ میں آپ کی سماعتوں پر انحصار کر کے یہ روایت عرض کر رہا ہوں۔ معصوم کی بارگاہ میں ہے، معصوم کی خدمت میں ہے، امام وقت کو دیکھ رہا ہے، پوچھتا ہے آقا جنت کیسی ہوگی؟ معصوم نے ارشاد فرمایا انت فی الجنہ، تو اب بھی جنت میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب بھی جنت میں بیٹھا ہوا۔ کیا مطلب؟ جس کو امام کا قرب مل جائے، جس کو امام کی زیارت مل جائے، جو امام کے مبارک لبوں سے نکلنے والے کلمات کو سن رہا ہے، اسے تو جنت دنیا میں ہی مل گئی ہے۔ جنت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، ہم اس فرش عزا پہ واقعاً شکر خدا بجا لانا چاہیے، واقعاً شکر خدا بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ابھی برادران نے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ مومنین و سادات کی آبادی کتنی ہے؟ کہتے ہیں کم و بیش 500 گھرانے یہاں پر تشریف فرما ہیں، 500 گھرانے اس علاقے میں کم و بیش۔ برادران ایمانی، آپ یہاں پر جو اس سردی میں بیٹھے ہیں،
آپ کو کیا چیز یہاں پہ لے کے آئی ہے؟ میں باہر سے آیا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بچوں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کس چیز نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا؟ جواب ایک ہی ہے، ہماری قدر مشترک ذکر محمد و آل محمد ہے۔ اس ذکر کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز یہاں لے کے نہیں آئی۔ اچھا، اس مسجد و امام بارگاہ کے حال میں دروازے سے جب اندر تشریف فرما ہوئے، ممکن ہے بہت سے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوں، لیکن ممکن ہے بہت بڑی تعداد وہ ہو جن کا آپس میں بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے ایسے افراد ہوں جو امام بارگاہ کے باہر ایک دوسرے سے اس طرح بات بھی نہ کرتے ہوں چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب امام بارگاہ سے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں سارے عنوان بدل جاتے ہیں۔ فلاں صاحب ان کا سٹیٹس کیا ہے، فلاں صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ کتنے بڑے آفیسر ہیں، وہ کتنے بڑے زمیندار ہیں، وہ کتنے بڑے مالدار ہیں، یہ ساری باتیں امام بارگاہ کے باہر۔ امام بارگاہ کے اندر کیا ہے؟ امام بارگاہ کے اندر کیا ہے؟ ہماری قدر مشترک یہ ہے، ہم سارے محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ لہذا اس نعمت عظمیٰ کی اہمیت کو جانیے، اس کی قدر کو، قیمت کو پہچانیے، اور یہ جن کو یہ سعادت ملی کہ وہ فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنی اہمیت کو پہچانیں کہ جس امانت داری سے یہ فرش عزا ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے اس امانت داری سے نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ چونکہ عنوان مجلس جو مجھے دیا گیا اور فرمایا گیا کہ صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، برادران ایمانی، ہمارے پاس کسی بھی شخصیت کو ناپنے کے لیے، اس کے مقام کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کیا معیار ہے؟ ہم دین مبین اسلام میں سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے بعد ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت و فرمان سے دیکھتے ہیں کہ کسی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں، آپ پیغمبر خاتم کے کردار کو دیکھ لیں، آپ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فرمان اور کردار کو دیکھ لیں، یا باقی سارے معصومین کے فرامین کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو عظمت صدیقہ طاہرہ چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ توجہ چاہوں گا، یا علی، قرآن اٹھائیے، پاک پیغمبر کا فرمان اٹھائیے، پاک پیغمبر کی زندگی کا عمل اٹھائیے، مولا امیر کائنات کا فرمان اٹھائیے، مولا امیر کائنات کا عمل اٹھائیے، مولا امام حسن مجتبیٰ سے لے کر حضرت حجت تک جس کا فرمان اٹھائیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنی سعادت دی ہے، اس بی بی کی مجلس میں آیا ہوں جو اتنی عظمتوں والی بی بی ہے۔ قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ مبارکہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، میں اس کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے، سب سے چھوٹا سورہ، لیکن پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قیامت تک
تک جو معجزہ بن کے قرآن کی طرح اور قرآن میں سے بھی بالخصوص زندہ رہے گا وہ یہی سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ تانا دیا گیا پیغمبر کو ابتر کا، ابتر جس کی نسل نہیں ہے، پیغمبر کو تانا دیا گیا، پیغمبر کبیدہ خاطر ہوئے، پیغمبر کا دل دکھا، پیغمبر کا دل دکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کی زبان سے کوئی جواب آتا، مولا امیر کائنات کی زبان سے کوئی جواب آتا، پیغمبر کے اعزاء کی طرف سے جواب آتا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ جانے کتنی عظمتوں والی ہے فاطمہ زہرا میری بی بی، تانا ملا ہے پیغمبر کو، دیا ہے عاص بن وائل نے، جواب محمد نے نہیں دیا، جواب اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جواب کا وسیلہ بنی ہے میری فاطمہ زہرا۔ تانا عاص بن وائل نے دیا کہ پیغمبر کی نسل نہیں ہے، جواب کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، اور جواب جس کے ذریعے دیا گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے آپ کی اور میری آقا زادی صدیقہ طاہرہ۔ پیغمبر میرا حبیب، یہ تانا دینے والے تانا دیتے رہیں، یہ بے نسل ہو جائیں گے، یاد رکھنا قیامت تک دنیا کی ہر نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک زندہ رہے گی۔ ہر نسل نے ختم ہو جانا ہے، ہر نسل نے ختم ہو جانا ہے، لیکن میرا حبیب تیری نسل اس کوثر فاطمہ خیر کثیر، خیر کثیر، خیر کثیر جو سراپا خیر ہے، اس شہزادی کے توسط سے یہ نسل آگے چلے گی۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اچھا، ممکن ہے نوجوان کچھ تھوڑا سا شعر و شاعری کا شغف رکھتے ہوں، زہرا پیغمبر کے لیے کیا ہیں؟ یہ تو پیغمبر کا عمل بتاتا ہے، پیغمبر کی ساری زندگی بتاتی ہے۔ ابھی میں پیغمبر کے فرامین کی طرف بڑھوں گا۔ ایک شعر سماعت فرما لیں جو شعری ذوق رکھتے ہیں۔ یہ خیر کثیر ہے، خیر کثیر اللہ نے پیغمبر کو ملنے والے تانے کے جواب میں پیغمبر کو عطا کی۔ عرض کروں گا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا ثمر ہے فاطمہ۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا ثمر ہے فاطمہ۔ اور دوسرا شعر عرض کر دوں، تانا ابدر کو سن کے احمد مختار نے، تانا ابتر کو سن کے احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ۔ تانا ابتر کو سن کے احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ۔ قرآن کی آیات کا تذکرہ آ گیا، اس سے آگے بڑھیے، پیغمبر کے فرامین کی طرف چلیے۔ ایک لمبی فہرست ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہونے والے احادیث و فرامین کی، اور یہ فرامین صرف مکتب اہل بیت میں نہیں ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جو مستند کتابیں ہیں ان میں بھی یہ فرامین موجود ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فرمان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہجت قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، مضغۃ منی، میرا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اگلا جملہ، من اغضبها فقد اغضبنی،
جس نے میری زہرا کو غضبناک کیا اس نے میں محمد مصطفیٰ کو غضبناک کیا۔ اچھا، قرآن اور محمد کا فرمان، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ جو بزم رسول میں بیٹھنے والے تھے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، بزم رسول میں بیٹھنے والے، ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کا احترام مد نظر نہ رکھتے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے، پیغمبر کی محفل میں بیٹھتے ہوئے، پیغمبر سے کلام کرتے ہوئے، پیغمبر کے آرام کا وقت بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت جو اپنے حبیب کو ہمیشہ بڑے پیار سے پکارتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب، اس طرح کر کے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری، صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ توجہ چاہوں گا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے محمد کا کلمہ پڑھنے والو، کیا ہو گیا ہے؟ محمد کو بلاتے ہو تو اس طرح بلاتے ہو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ خبردار، محمد کو ایسے مت پکارو، محمد کے احترام کا خیال کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میری آقازادی کے کانوں میں اس آیت کا تذکرہ پہنچا۔ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ بی بی کی عظمت عرض کر رہا ہوں۔ بی بی کو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے قرآن کی یہ آیت آئی ہے کہ اس مسلمانوں پیغمبر کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ شہزادی بابا کی خدمت میں آئی، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ شہزادی تشریف فرما ہوئی، سلام کیا، سلام کے بعد کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پر کوئی خاص آثار آئے، کہا زہرا بیٹی آج کیا ہو گیا کہ آپ مجھے یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہی ہیں؟ میں توجہ چاہوں گا۔ کہا بابا جان، اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں محمد کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی زہرا وہ گھر والوں کے لیے نہیں ہے، وہ در والوں کے لیے ہے۔ میری بیٹی یہ خطاب تیرے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ میری بیٹی تیرا یا ابتا کہنا، تیرا مجھے بابا جان کہنا اور مجھے پدر بزرگوار کہہ کر بلانا، یہ میرے دل کو زیادہ سکون دیتا ہے۔ تو مجھے یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکار، تو مجھے یا ابتا کہہ کر پکار۔ اور اس میں محمد مصطفیٰ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں جس میں امہات المومنین نے ان روایات کو نقل کیا، کہا کہ کائنات عالم میں کوئی ایسا فرد نہ دکھایا جا سکتا تھا جس کا چلنا محمد جیسا ہو، جس کا بولنا محمد جیسا ہو، جس کا حرکت کرنا محمد جیسا ہو۔ اگر کائنات میں محمد کے سب سے بڑے کوئی مشابہ ہو سکتے تھے تو وہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت تھی۔ یہ امہات المؤمنین نے روایت کی ہے اور برادران اہل سنت کے ہاں یہ روایات موجود ہے، مستند ترین، جس کی سند میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ روایت، اس کو فریقین نے ذکر کیا،
آپ سنتے ہیں اس زاویے سے اس پر توجہ فرمائیے. کلما دخلت، کلما کیا نقل کیا؟ جب بھی زہرا اپنے بابا سے ملنے آتی. عظمت زہرا نمایاں قول پیغمبر سے ہے. جب بھی زہرا اپنے بابا سے ملنے آتی، روایت کے یہ جملے ہیں، پیغمبر کچھ کام کرتے. سب سے پہلا کام قام من مجلسے. پیغمبر سب سے پہلا کام یہ کرتے، زہرا کے احترام میں مسند چھوڑ دیتے. اپنی مجلس، اپنی مسند کو چھوڑ دیتے. لفظ روایت کے ہیں الیہا. قامہ کا مطلب ہے اٹھنا. چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، بات ختم ہو گئی. لیکن جب ساتھ الیہا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسند چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے. سنت رسول کا پرچار کرنے والوں سے سوال ہے. سنت رسول کا پرچار کرنے والوں سے سوال ہے کہ اگر یہ صرف بیٹی کا احترام ہے تو رسول کی سنت ہے، تم کیوں احترام نہیں کرتے؟ بس محسوس ہوا کہ نہیں، یہ زہرائے اطہر کا جو احترام ہے وہ صرف بیٹی والا احترام نہیں ہے، خاص معاملہ ہے. قام الیہا، مسند چھوڑتے، اٹھتے، آگے بڑھتے. بیٹی کا استقبال کا عجیب انداز. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا. بیٹی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور فخر کائنات پیغمبر بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے. قبل یدیہا. اور اگلا جملہ میں توجہ چاہوں گا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. یہ تو لکھا ہے کہ شہزادی کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، مسند چھوڑ دیتے، ہاتھوں کا بوسہ لے دیتے. اگلا کام کیا کرتے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ. اپنی بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے. یہ تو ملتا ہے. زہرا بابا کی مسند پہ بیٹھ جاتی. اللہ جانے جب تک زارا بیٹھی رہتی محمد کیا کرتے رہتے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ محمد بیٹھ جاتے ہیں، شہزادی کو بٹھا دیتے. میں آپ سے سوال کروں گا، عالم اسلام سے سوال ہے، برادران ایمانی. ہم میں اگر کوئی خاندان کا یا عمر میں بڑا شخص یا مرتبے میں بڑا شخص آتا ہے محفل میں، گھر میں آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. اچھا، اب اس سے بڑا مرتبے والا اگر کوئی آ جائے تو کیا کریں گے؟ یہ جو پہلا مرتبے والا آیا تھا یہ بھی آنے والے کا اٹھ کر استقبال کرے گا. اب میں آپ سے سوال کروں گا، محفل ہو انبیاء کی، محفل ہو اولیاء کی، محفل ہو صلحاء کی، محفل ہو کائنات کے شریفوں کی، انبیاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، سارے نیک لوگ موجود ہیں. اس محفل میں اگر محمد مصطفیٰ آ جائیں، سب بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں جتنا بھی مرتبہ بلند ہوگا، بڑا ہوگا، اٹھ کر محمد مصطفیٰ کا احترام کرے گا. مسلمانوں، انصاف سے کام کیوں نہیں لیتے؟ پوری کائنات جس کے احترام میں اٹھ جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں اٹھ جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ساری کائنات جس کے احترام میں اٹھے وہ محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں اٹھے وہ فاطمہ زہرا. جملہ تبدیل کر دوں، جملہ
تبدیل کر دوں. حدیث آپ کے سامنے ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. ایسا ہے، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ ساری کائنات اگر بنی ہے تو میرا حبیب تیری وجہ سے. ایسا ہو گیا. اس حدیث کو سامنے رکھ لیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ محمد مصطفیٰ مرکز کائنات ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کائنات کا محور محمد مصطفیٰ، کائنات کا محور وہ گھرانہ جہاں محمد مصطفیٰ ہے. پس کائنات کا محور اگر محمد کا گھر ہے تو مسلمانوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اس مرکز کو تلاش کرو جو محمد کے گھر کا مرکز ہے. پوری کائنات کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ کا گھر، اور محمد مصطفیٰ کا گھر اس کا مرکز ہے فاطمہ زہرا. اب کہیں مولانا یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جو حدیث کسا میں پڑھتے ہو، قالا ومن تحت الکسا. اللہ اس کسا کے نیچے کون ہے؟ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ تھے، علی مرتضیٰ تھے، فاطمہ زہرا تھی، حسن و حسین تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے محمد کا تذکرہ ہوتا، پھر علی ولی کا تذکرہ ہوتا، پھر کسی اور کا تذکرہ ہوتا. فاطمہ کی مرکزیت کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو سمجھ لو، جب تعارف کرایا گیا، مرکز تعارف کسی اور کو نہ بنایا گیا. یہی ارشاد ملا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کسا کے نیچے وہ ہیں جن کا مرکز فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کائنات کا مرکز کون ہے؟ کہا کائنات کا مرکز جو بھی ہے. کسا کے نیچے کون ہے؟ کہا کسا کے نیچے جو بھی ہے. مرکز کسا فاطمہ زہرا ہے. اللہ جانے کتنی عظمتیں ہیں شہزادی کی، اللہ جانے کتنی فضیلتیں ہیں بی بی کی. ایک روایت جس میں یہ ملتا ہے کہ جب شہزادی اپنی محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ گھرانہ جس کا مرکز، وہ گھر جس کا مرکز صدیقہ طاہرہ ہیں، آسمان والوں کے لیے ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شہزادی کے محراب عبادت سے نور آسمان تک جاتا ہے. قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، پیغمبر کے فرمان کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور پیغمبر کی سیرت و کردار کو اٹھا کر دیکھ لیں. یہ میں نے عرض کیے 3 مطالب مختصر طور پہ. اچھا بھائی، ہمارے عقیدے کے مطابق اب ائمہ میں سے پہلا مولا امیر کائنات کی ذات والا صفات ہے. علی کون ہیں؟ علی امام المتقین ہیں، علی سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، علی سب سے بڑے سخی ہیں، علی سب سے بڑے بہادر ہیں، علی سب سے بڑے باکمال ہیں. پیغمبر خاتم کے بعد، توجہ چاہوں گا، پیغمبر خاتم کے بعد انسانی فضائل و کمالات میں اگر کوئی کمال پہ نظر آتا ہے یا علی ہے یا علی کے بچے ہیں، کوئی اور نظر نہیں آتا. علی با کمال ہیں، کمال کی معراج پر ہیں، سب سے بڑے عبادت گزار ہیں. شہزادی کی رخصتی ہوئی، مولا امیر کائنات کے گھر میں تشریف فرما ہوئی. رسالت مآب تشریف فرما ہوئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. مولا امیر کائنات کو اپنے سامنے پایا اور مولا امیر کائنات سے رسول خدا نے ایک سوال پوچھا، اے علی تو نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی آپ کی زوجہ آپ کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہیں؟
میں نے کہا علی سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، علی سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کو مشہور و معروف واقعہ اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جب کسی نے مولا امام زین العابدین سے کہ جو خود عبادت گزاروں کی زینت ہے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت؟ کہا ذرا وہ صحیفہ لے کے آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ صحیفہ لایا گیا، مطالعہ کیا، اور سید سجاد نے ایک جملہ کہا، کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکے؟ من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کون ہے جو علی جیسی عبادت کر کے دکھائے؟ خود سید الساجدین زین العابدین جس جیسی عبادت نہ کر سکے، اللہ جانے اس علی کی عبادت کیسی ہوگی۔ یہ واقعہ پہنچ گیا۔ اب پیغمبر نے پوچھا، یا علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ علی ولی کا جملہ سنیں اور شہزادی کی عظمت کو سمجھیں۔ وہ جو خود متقیوں کا امام ہے، جب سوال ہوا نا ایک مختصر جملہ ارشاد فرمایا اور کوزے میں دریا اور سمندر کو بند کر دیا۔ علی ولی نے ارشاد فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، اے میرے حبیب یا رسول خدا، اطاعت پروردگار میں، بندگی پروردگار میں علی کو جیسا مددگار چاہیے تھا، زہرا ویسی مددگار ہے۔ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی بندگی میں میری سب سے بڑی مددگار اگر کوئی ہیں تو فاطمہ زہرا ہے۔ اور متقابلاً جب شہزادی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہمسر گرامی آپ کی نگاہ میں کیا ہیں، تو شہزادی نے فرمایا، خیر و بعلن، کائنات میں علی سے بہتر شوہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ روایت آپ کے پیش نظر ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اس کے بعد دیگر معصومین کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیگر معصومین کی طرف کہ ان کی نظر میں زہرائے اطہر کا مقام کیا ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں، نحن حجج اللہ علیکم، اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر حجت بنا کے بھیجا ہے، لیکن کیا ہمارے اوپر کوئی حجت نہیں ہے؟ فرمایا، جدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا، اللہ نے ہماری دادی زہرا کو ہمارے اوپر حجت بنا کے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیں بار محمد۔ وقت کے امام سے پوچھتے ہیں، آقا ہمیں ایک رول ماڈل چاہیے، ہمارے وقت کے امام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ وقت کے امام سے پوچھتے ہیں، آقا آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ امام زمانہ سے منقول جملہ ہے، کیا؟ وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میں وقت کا امام اگر آئیڈیل بنایا ہے میں نے تو کسے بنایا ہے؟ اپنی دادی فاطمہ زہرا کو۔ میری دادی فاطمہ زہرا میرے لیے رول ماڈل ہے۔ پیغمبر نے احترام کر کے بتایا، قول کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی۔ دروازہ بطول کا احترام بتایا، بطول کے صحن کا احترام بتایا، شہزادی کونین کے ہر مرحلے پر عزت و احترام کا درس دیا۔ گھر سے باہر نکلے، بچپنے کے عالم میں شہزادی، پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابیوں جان لو یہ میری بیٹی یہ کائنات کی باقی بیٹیوں کی طرح کی بیٹی نہیں ہے، اس کی عظمتوں کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو، اس کے مرتبے کو پہچانو۔ دروازہ بطول پر پیغمبر رک گئے،
ایک دن نہیں رکے، کئی دن رکے، بعض روایات کے مطابق مہینوں رکتے رہے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کر کر کے مسلمانوں کو بتاتے رہے، مسلمانوں اس دروازے کا اور دروازے میں رہنے والوں کا احترام کرنا۔ وقت کون سا انتخاب فرماتے؟ جب نمازی صحابی مسجد میں جا رہے ہوتے اور آ رہے ہوتے۔ یا رسول اللہ یہ تو گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے داماد ہیں، اس صحن میں آپ تشریف فرما ہو سکتے ہیں، رک کر یہ خاص انداز اپنا کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اس انداز میں سلام بھیج کر اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عجب نہیں رسول خدا کا جواب آئے، اے سوال کرنے والے، مجھے اس گھر کی عظمتوں کا ادراک ہے، میں چاہتا ہوں دنیا والے اس گھر کی عظمتوں کو سمجھ لیں، پہچان لیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا، کیا دنیا والوں نے اس گھر کی عظمتوں کو پہچانا؟ دنیا والوں نے اس گھر کی عظمتوں کو پہچانا یا نہ پہچانا؟ کچھ جملے ذکر مصیبت کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے التماس دعا۔ روایت میں نے پڑھی ہے، بعض روایات کے مطابق پیغمبر کا جب وقت آخر آیا، بستر بیماری پر ہیں، وقت آخر ہے پیغمبر کا، زہرائے اطہر پیغمبر کے ہمراہ ہیں، دق الباب ہوا، من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اعرابی ہوں، محمد مصطفیٰ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا میرے بابا بیمار ہیں، واپس چلے جاؤ، یہ ملاقات کا مناسب وقت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، شہزادی نے اجازت نہیں دی، آنے والا واپس چلا گیا۔ تیسری مرتبہ جب دق الباب ہوا، پیغمبر نے اپنی آنکھوں کو کھولا، زہرا بیٹی کون ہے؟ بابا جان عجیب ہے آنے والا، میں بار بار بتا رہی ہوں کہ میرے بابا مریض ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے، پھر واپس آ کر دق الباب کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا زہرا بیٹی یہ تو تیرے دروازے کا احترام ہے، آنے والا رک کر اجازت مانگ رہا ہے۔ میری بیٹی یہ وہ ہے جو آتا ہے تو رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، آتا ہے تو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ آ کر کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ زہرا تیرے دروازے کا احترام ہے، تجھ سے رک کر اجازت مانگ رہا ہے۔ عزادارو یہ منظر کب کا تھا؟ پیغمبر کی زندگی کا۔ کیا یہ منظر پیغمبر کے بعد بھی ایسا رہا؟ ملتا یہی ہے، ابھی پیغمبر کی قبر اطہر کی مٹی خشک نہ ہوئی تھی، مسلمان دروازہ زہرا پہ آ گئے اور اونچی آواز میں گفتگو شروع کر دی۔ شہزادی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ جانتے نہیں ہو یہ دروازہ کس کا ہے؟ یہاں زہرا رہتی ہے۔ کہا زہرا رہتی ہے تو رہتی رہے، علی کو باہر نہ نکالا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کتنے دن بعد کا واقعہ ہے؟ 3 دن بعد کا واقعہ، ایسے ہی ہے۔ شہزادی تعجب کہ جس دروازے پر میرا بابا رسول خدا رک کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، اس دروازے پر مسلمان اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ کہا علی باہر نہیں آئیں گے تو آگ لگ جائے گی۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں عزادارو، کیسے بیان کروں؟ تاریخ نے یہ لکھا، وہی دروازہ، وہی گھر جہاں پر فرشتے اترا کرتے تھے، مسلمانوں نے اس دروازے کو آگ لگا دی۔
اجرکم علی اللہ۔ میں آپ سے سوال کروں گا، جب آگ لگی زہرا کہاں تھی؟ تھک کے نہ سنو، آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب آگ لگی زہرا کہاں پر تھی؟ دروازے کے پیچھے تھی۔ اب آگ کے شعلے بلند ہوئے، پہلے تو وہ شہزادی جو جانتی ہے میرا بابا فخر کائنات ہے، اللہ جانے اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا، دروازے پر ایک ہجوم آ گیا۔ یہ ملتا ہے کہ شہزادی دروازے کے پیچھے آئی، جلتے ہوئے دروازے کو اپنے کمزور ہاتھوں سے تھام لیا۔ عزادارو، یہ جملہ روایت کا میں نے خود پڑھا کہ ایک کمینہ کہتا ہے ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ زہرا اتنے کمزور وجود کے ساتھ اتنی طاقت سے دروازے کو تھام لے گی۔ ہم نے کہا کہ زہرا دروازے کے پیچھے سے ہٹ جاؤ۔ زہرا نہیں ہٹی۔ دروازے کو ایک شخص کہتا ہے مجھ پر بغض اہل بیت اتنا غالب ہو گیا، میں نے جل کر دروازہ گرنے کا انتظار نہ کیا، میں نے اپنے پاؤں سے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ کہتا ہے جلتا ہوا دروازہ گرا۔ کہاں گرا عزادارو؟ زمین پر گرا۔ ایک آواز گونجی، اماں فضا میری مدد کو آؤ، اماں فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو 50 کے قریب یہ ہجوم دروازہ زہرا پہ آیا تھا۔ 11 سے 13 کے قریب روایت ملتی ہے یہ ہجوم جلتے ہوئے دروازے سے صحن بطول میں آیا۔ زہرا اللہ جانے کہاں تشریف فرما تھی، زمین پر تھی، کس عالم میں تھی۔ شاعر نے ایک جملہ کہا جب لکڑی میں آگ لگتی ہے، دروازے میں آگ لگتی ہے، اس دروازے میں لوہے کی کیلیں ہوتی ہیں، لوہے کی صفت یہ ہے وہ آگ میں سرخ ہو جاتا ہے۔ کہا لست ادری خبر المسماری، کہا مجھ سے نہ پوچھو اس لوہے کی میخوں نے کیا کیا، اللہ جانے وہ میخیں گئیں تو کہاں گئی۔ کہا سلسد رہا خزینت الاسراری، اگر پوچھنا ہے تو اس پہلو شکستہ زہرا سے پوچھو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک آواز گونجی عزادارو، اماں فضا میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن مارا گیا۔ عزادارو میری طرف دیکھو، دو جملے ہیں، بڑے سخت جملے ہیں عزادارو، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کتاب کا نام بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیخ عباس قمی بیت اللہ حضان میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب زہرا زمین پہ آ گئیں، اب وہ شخص جو یہ سارا لشکر بدماشوں کا لے کے آیا تھا، اس نے کہا اب میں مطمئن ہو گیا کہ اب علی تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ کہا یا میں علی کے قریب پہنچا، میں نے کیا دیکھا، اپنے زخمی وجود کو سنبھالتی ہوئی رسول کی بیٹی اٹھی اور اٹھ کر کہا جب تک زہرا زندہ ہے علی کو نہیں لے جا سکتے۔ عزادارو جملہ سنو گے، بڑی سخت روایت ہے۔ ایک کمینہ کہتا ہے، ایک بدماش کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے سوچا کہ ہم زہرا کو یہاں سے علی کو لے جائیں گے، زہرا راہ میں رکاوٹ نہ بنے گی، لیکن جب زہرا اٹھی ہے اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے کہا، میں نے زہرا سے کہا زہرا ہٹ جاؤ، نہیں تو میں ایسا ظلم کروں گا جو تاریخ میں کسی نے نہ کیا ہوگا۔ عزادارو ظلم سنو گے کون سا ہے؟ کہتا ہے میں نے دوسرے کے ہاتھ میں دیکھا ایک تازیانہ موجود تھا، زہرا کا ہاتھ علی کے
कमर मद में था, मैंने ताज़ियाने से ज़हरा के हाथ पे इतने वार करना शुरू किए, ज़हरा से दामन अली छूट गया। अजरुकुम अलल्लाह, ज़हरा से दामन अली छूट गया। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत सुनोगे आज़ादारो, एक बदमाश कहता है ज़हरा जब सामने आई, बैतुल अहज़ान शेख अब्बास से क़ुमी लिखते हैं, कहा इस बदमाश ने कहा मेरे हर रास्ते से हट जा, जो भी हो जाए मैं अली को ले जाऊंगा। आज़ादारो, जब ज़हरा अतहर अपने उस हिजाब के अंदर खड़ी है इस जालिम के सामने, ये जालिम कहता है अब जो जुल्म करूंगा वो कायनात में न हुआ होगा। ये कहता है मैंने हाथ बुलंद किया, इतना बुलंद किया और रुखसार ज़हरा का था और मैंने तमाचा मारा। इमामे ज़माना आपको आपकी जद्दा का पुरसा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। गिरी है ज़हरा ज़मीन पर, अली के गले में रस्सी डाली गई, अली को ले चले हैं मस्जिद की जानिब। आज़ादारो, अब क्या हुआ? अब रिवायत कहती है ज़हरा उस आलम में उठी हैं, पूछा है ऐना अली इब्न अबी तालिब, और मेरा इब्ने अम कहाँ गया? कहा रस्सी डालकर कैदी बना के ले गए। ख़वातीन के हुजूम में बड़ी है ज़हरा अतहर मस्जिद रसूल की तरफ। आज़ादारो, आई है मस्जिद के पास, मंजर क्या देखा है? अली के गले में रस्सी है, एक जालिम तलवार लेके खड़ा है और कुछ तकाजा कर रहा है। ज़हरा कहती है मैं जानती हूँ जो ख्वाहिश अली से की जा रही है अली कभी उस पर अमल न करेंगे। ज़हरा ने कहा अली को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने बाबा की कब्र पे जाकर अपने बालों को परेशान करूंगी और तुम्हारे हक में बद्दुआ करूंगी। सलेमान मोहम्मदी कहते हैं अब ज़हरा बड़ी है रसूल की कब्र की तरफ और कद ज़हरा ने अपने हाथों को फैलाया, कहा मैं गवाही देता हूं, मैं देख रहा था जब ज़हरा के हाथ दुआ के लिए बद्दुआ के लिए फैले, मैंने क्या मंजर देखा, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हुई। ये ज़हरा के हाथों का एहतराम है, इतनी बुलंद हो गई कि अगर ज़हरा बद्दुआ कर देती अजाब आ जाता। जुमला सुनोगे आज़ादारो, अली वली ने कहा सलेमान ज़हरा से कह दे तेरा बाबा रहमतुल लिल आलमीन बन के आया था, बद्दुआ न करना, सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। अली का पैगाम मिला, ज़हरा वापस आ गई और अली को साथ लेकर अपने घर आई। हाथ बांध कर अर्ज करूंगा ओ मेरी आका ज़ादी ए बिन्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप अपने अली को जालिमों से साथ लेके वापस आ गई, लेकिन कुर्बान जाऊं अकीले बनी हाशिम को 28 रजब को मदीना से चली, मक्का में साथ रही, करबला में साथ आई। वो ज़ैनब जो भाई के बगैर न रह सकती थी, आशूर का वक्त आया, मंजर क्या है, 70 कदम पे खड़ी है, वह शिम्र जालिसुन अला सदरिल हुसैन, और शिम्र हुसैन के सीने पे खड़ा है, रो के कह रही है अमा फीकुम मिन मुस्लिम, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं, मेरा माँ जाया शहीद किया जा रहा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। पलने वाले बिहक़्क़ि मुहम्मद वाले मोहम्मद हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में इबादत के तौर पे कबूल फरमा। पलने वाले बिहक़्क़ि मुहम्मद वाले मोहम्मद हाज़रीन मजलिस की हाजात शरइया को पूरा फरमा। पलने वाले बिहक़्क़ि मुहम्मद वाले मोहम्मद तंग दस्तों को फ़राख़ दस्ती अता फरमा। जिन बरादरान व ख़वाहारान ने इस फ़र्श अज़ा का अहतमाम करने में ताउन फरमाया है, उन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। पालने वाले बिहक़्क़ि मुहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया में
ذکر و معرفت آل محمد عطا فرما، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین ولا تفرق بیننا وبین الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔